حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے؟ یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے، کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے۔ اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی۔ آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح۔ کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں۔ سینکڑوں لوگ ہیں۔ ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کرتا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑتا، کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی۔ ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز، تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا۔ وہ میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں
واز ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات او ہو پہلی دفعہ سنی. کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے، یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا. جتنی مرضی مانگے، پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنے مزاجوں میں نا اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار. وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو. آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی. آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی. اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا.